الحمدللہ قبلہ امیر علیہ سنت کی آمد ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اب دعاؤں کا سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ نعیم احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت کے لیے دعا فرما دیں، حضور ان کی قسمت کے لیے دعا فرمائیں، اچھی قسمت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہتر فرما دے۔ مسلمان کی قسمت خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے الحمدللہ، سب سے بڑے سرمایہ دار، مالدار، دولت مند بھی ہم ہی لوگ ہیں، اور بہترین قسمت بھی ہماری ہے الحمدللہ۔ حضور دولت مند کیسے ہوئے؟ غریب؟ ایمان کی دولت کیا کم دولت ہے؟ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ پھر یہ کہ یہ اعضاء وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب یہ ایسی دولتیں ہیں۔ اب غربت کا بندہ رونا روئے اور اس کو بولو نا کہ ہاتھ کاٹ کر دے دو 1 کروڑ روپے دیں گے، تو بولے گا میں 10 کروڑ میں بھی نہیں دوں گا، دونوں آنکھیں نکال کے نہیں، ایک آنکھ نکال کے دے دو، لو 10 کروڑ، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ نا ہم پھر بھی غریب ہیں تو ٹھیک ہے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ ماشاءاللہ۔ سید محسن بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہے، دعا فرمائیں اللہ خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات ہو جائیں۔ اللہ کرے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے نیک اولاد میسر ہو۔ آصف بھائی کا میسج ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب جو ہے کا بیمار ہیں، بہت روتی ہے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک زینب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے، اپنے والدین کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنائے۔ حافظ عرفان اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں بھائی کے یہاں جن کا نام عامر ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، دعا بھی فرمائیں اور نام بھی عطا فرما دیں حضور۔ حافظ عرفان اتاری کے بھائی کے یہاں، یعنی حافظ عرفان کے یہاں بھتیجی ہوئی جی، عامر بھائی کو، اور حافظ عرفان کو سب کو مبارک، سارے خاندان والوں کو مبارک ہو۔ نام کے لیے ایسا ہے کہ اس کا مخصوص فارم ہے جو المدینۃ العلمیہ سے آپ حاصل کر لیں اور دیکھ لیں وہ آپ پور کر سکتے ہیں یا نہیں، تو سب لکھا ہوا ہے۔ محمد بابر اتاری بھائی ہیں، ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، انتقال ہو گیا ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو صبر بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے، دونوں کو صبر عطا فرمائے، بچے کی ماں کو، باپ کو، اور تو ذخیرہ ہوگی آخرت کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو جہنم کے لیے روک بنیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، اور جنت کے دروازے میں استقبال کریں گے۔ تو یوں مطلب گھبرائیے نہیں، یعنی کہ یوں سمجھو کہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آ گئی، آپ کو تو اتنی بڑی نعمت مل گئی کہ آپ کا استقبال کرنے والا کوئی ہو گیا، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن گیا۔ تو یوں دل کو ڈھارس بھی دیں، اور جو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ حدیثوں کے مضمون ہے، گھر کی بات نہیں کر رہا۔ اجلال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والدہ کا کل بائی پاس ہے، دعا فرمائیں اللہ خیر فرمائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، شفا عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، سائیڈ ایفیکٹ کوئی بڑے نہ آئے اس کے۔ عارف اقبال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا گزشتہ رمضان انتقال ہو گیا تھا، دعائیں مغفرت سے نواز دیں۔ اللہ پاک عارف بھائی کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے، اور صبر بھی عطا فرمائے ان سب کو۔ شہزاد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا جان میری بیٹی بیمار ہے، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک بنت شہزاد کو شفا کلی عطا فرمائے۔ عادل تنولی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایمان پر استقامت کی دعا فرما دیں۔ آمین آمین۔ اللہ پاک عادل بھائی کو بھی اور ہم سبھی کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضور دعا کیجئے خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول کی مقبول حاضری ہو۔ شیخ وسیم بھائی۔ شیخ وسیم، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سبھی کو حج کی اور مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت وہ بھی بار بار نصیب فرمائے۔ عبد الرافع اتاری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرما دیں اللہ پاک میری نیک جائز دلی تمنا پوری فرما دے۔ اللہ پاک آپ کی نیک جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ حضور ایک سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خود نماز نہ پڑھنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ترغیب جاری رکھنی چاہیے یا پہلے عمل کرنا چاہیے؟ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، بے نمازی تو سخت گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے،
اور غیر نماز ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے. جو ایک نماز ترک کرتا ہے جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے. تو بے نمازی بہت سخت گناہ گار ہے. تاہم اگر وہ کسی کو نماز کا کہتا ہے تو ذرا گناہ گار نہیں ہے, کہنا بھی جاری رکھے اور خود کو نمازی آج اور ابھی بنا لے. یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ کوئی ترکیب کروں, نہیں, فوراً سے پیشتر خود بھی نمازی بننا ہے, دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے. بلال بھائی اور سلمان بھائی کی والدہ کو ڈاکٹروں نے کینسر کا خدشہ ظاہر کیا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور ان کی امی جان کو شفا کلی عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی ہیں جو آپ کے یوٹیوب چینل پر ابھی یہ لائیو دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی لائیو کا سلسلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدرسے میں ہوں, مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آتا ہے, مگر جب طالب علم سبق صحیح یاد نہیں کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو کیا کروں میں ایسی صورتحال میں, غصے کو کیسے کنٹرول کرے استاد؟ یہ ٹیچر ہیں, استاد ہیں, اس میں غصہ آنا اپنی جگہ پر ہے. غصہ آنا جیسے عوام میں کہ غصہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. حرام بھی نہیں ہے, خود ہی آ جاتا ہے غصہ. اور اس پہ گناہ پر غصہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا غصہ گناہ پر ختم ہو تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے. اس میں آپ کو شریعت کی پاسداری کرنی ہے اور طالب علم کی بھی تفہیم کرنی ہے, سمجھانا ہے اس کو. لیکن غصے میں آ کر اس کی مار دھاڑ کر دی تو قانونی بھی جرم ہے. تو بس سمجھاتے رہیں پیار سے, محبت سے, اور اسی طرح کام چلائیں. ارمان آصف بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پیارے مرشد 5 سال سے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مجھے نواز دے. آمین آمین. محمد ساجد بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا فرمائیں ان کے لیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. حماد رضا بھائی ہیں, یوٹیوب سے میسج کر رہے ہیں کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک ام حماد کو شفا کاملہ عطا فرمائے. یوٹیوب ہی پر سوال ہے, کہہ رہے ہیں کہ مرشد ہمیں اپنے ساتھ مدینے لے چلیں نا آقا کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, اچھی تمنا ہے, اس کو اور پروان چڑھائیے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. عمران رمضان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ باپا جانی میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا فرما دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. وإیاکم, اللہم آمین. نواز اتاری بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے رستے سے ایک گھی کا ڈبہ ملا ہے جس کا مالک نہیں مل سکا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ لقطہ ہے اور آپ نے کس طرح تلاش کیا ہے یہ آپ کو پتا. تو واقعی اگر جیسے تلاش کرنے کا حق ہے ویسے مالک کو تلاش کیا ہے, اور اب یہ کہ امید ختم ہو گئی ہے مالک ملنے کی, کوئی صورت نہیں ہے مالک تک پہنچنے کی ظاہری طور پر, تو اب یہ خود اگر فقیر ہیں تو خود بھی رکھ سکتے ہیں, اور اگر خود فقیر نہیں ہے تو کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں, یا کسی دینی ادارے میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود مالک مل گیا تو اس کو دینا تو آئے گا, دینا ہوگا. اور اگر اپنی نیت سے اٹھایا تھا اب تو اس کو مطلب یعنی کہ مالک تلاش کرنا واجب, اور وہی صورت ہے کہ اگر ملا نہیں تو اب خود نہیں رکھ سکتا بلکہ کسی شرعی فقیر کو دے. حضور ایک سوال اور ہے, یہ اور شاید وہ ادارے میں بھی نہیں دے سکتا ہے نا, وہ تو پھر وہ شرعی فقیر کو ہی دے گا. توبہ بھی کرے کہ اپنی نیت سے کیوں اٹھایا, کیونکہ یہ غصب کے حکم میں آتا ہے اس طرح اپنی نیت سے اٹھا لینا کسی کا مال, اگرچہ وہ لقطہ ہے, گری پڑی چیز ہے. عبداللہ افتخار بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں یا سیدی میرے بھائی نے باہر جانا ہے, 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ حل نہیں ہو پا رہا, دعا فرمائیں ویزا آسانی سے مل جائے. اللہ پاک ان کے حق میں بہتر فرمائے. حضور ایک اور سوشل میڈیا پر ہی آپ کے پیج پر سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ والدین کی آپس میں نہ بنتی ہو اور اولاد کی بھی گھر میں نہ چلتی ہو تو اولاد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دعا کریں ان کے لیے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے.
شارق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حج کی دعا فرما دیں، اسی سال نصیب ہو جائے، اخلاص کی نیت بھی ہے، دعا بھی فرمائیں اس پر استقامت کی۔ اللہ پاک شارق بھائی کو حاجی شارق بھائی بنا دے۔ آمین۔ جنید شاہ سید صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مبشر بیمار ہیں، دعا کی عرض ہے آپ سے، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک سید صاحب کو کربلا والوں کے صدقے میں صحت، کامل صحت، اچھی صحت، عبادتوں بھری صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ امجد حسین بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرشد کریم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میرے مسائل کو حل فرما دیں۔ اللہم آمین۔ حسنین شاہد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا ہے، دعا فرمائیں مجھے میری پراپرٹی واپسی مل جائے۔ اللہ کریم ایسے اسباب کر دے کہ آپ کا حق آپ کو مل جائے۔ عبد الرحمن بھائی ہیں کہ بلوچستان سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ماموں جان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو اور آپ کو بھی بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، ہمارے حق میں بھی یہ دعا مستجاب ہو۔ محمد اعظم علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مقروض ہوں، قرض سے نجات کی دعا فرما دیں حضور۔ اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے۔ حضور ایک سوال ہے کہ بعض اوقات انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ایک دم جسم پر جھرجھری سی آ جاتی ہے، تو یہ کیوں آتی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا لوجک ہے؟ معلوم نہیں۔ اچھا، وہ جھرجھری جھرجھری اس طرح اگر مل جاتا ہے کوئی روایت تو۔ حضور آپ کے حوالے سے سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی رمضان کے بعد کیا مصروفیات ہیں، کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، مصروفیات تو بس اب کچھ تبدیل ہیں آج کل، مدنی مذاکرے، پھر یہ کہ اب اتوار کی مصروفیات، ہفتے کی مدنی مذاکرہ، خصوصی مدنی مذاکرہ، پھر ملاقات، پھر اتوار کو عصر کے بعد شخصیات کا حلقہ اور ملاقات وغیرہ کا سلسلہ، پھر ابھی عشاء کے بعد 10:30 بجے کا جو ہے یہ اس وقت تو بیٹھا ہوں میں آپ سب کی خدمت میں۔ تو اب یہ کہ تحریری کام میں یکسوئی چاہیے، وہ یہاں مجھے مل نہیں پا رہی۔ یہ مدنی مشورہ، اس کا مطالبہ، اس کا مطالبہ، ملاقات کا، یہ چل رہے ہیں۔ حضور ایک اور سوال ہے، فیضان مدینہ بنانے کا آئیڈیا یا مشورہ کس کا تھا کہ ایک مرکز ہونا چاہیے؟ جب ہم نے کام شروع کیا اس وقت تو صحیح بات ہے کہ ہم کو تو مسجد بھی نہیں مل رہی تھی، تو ادھر گئے ادھر گئے، مختلف جگہوں پر گئے، لیکن حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان، ان کے پاس گئے، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، انہوں نے خود ہی آفر کی اپنی مسجد کی۔ تو بہرحال ہم نے ان کے یہاں اجتماع شروع کیا، اب وہ مسجد بھی بھرنے لگی، پھر ایک مرکز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے ہمارے جو ذہن میں ہوتا تھا تو وہ اس کی بھی ضرورت تھی، اور وہاں ہم نے مطلب یہ کہ اب مسجد بھی بھر گئی اور یوں مطلب مرکز کی ضرورت ہمیں پیش آئی، تو یہ آپس میں ہی مشورے سے طے ہوا ہوگا، اور ہم نے پھر 2.25 کروڑ کی یہ جگہ لی تھی۔ اب تو میرا خیال ہے 2.25 ارب کی ہو تو تعجب نہیں ہے۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ محمد عثمان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کل سے میرے میٹرک کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، دعا فرمائیں کامیابی کے لیے۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ محمد عثمان اتاری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین کے لیے مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کے والدین کو بھی اور آپ کو بھی مدینے کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ زاہد قادری بھائی ہیں، آپ کے یوٹیوب چینل سے سوال کر رہے ہیں کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، دعائیں مغفرت سے نواز دیں۔ اللہ پاک ان کی بہن کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے، اور لواحقین کو، سوگواروں کو صبر عطا فرمائے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये झुरझुरी के ताल्लुक से सवाल हुआ था, तो शरह सुदूर पेज नंबर 121 के हवाले से एक रिवायत पेश करता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, हज़रत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर रोज़ 5 दफ़ा घरों में गौर से देखते हैं और रोज़ाना हर आदमी के चेहरे को भी देखते हैं। इसी वजह से इंसान को झुरझुरी आती है। अल्लाह अकबर। नहीं, झुरझुरी आना ये है तो इसमें तो याद मौत है। अल्लाह अल्लाह माशा। सैयद हसनैन रज़ा भाई हैं लाहौर से, कह रहे हैं कि हज की मदीने की हाज़िरी की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। अल्लाह पाक बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए आपको भी, मुझे भी, और जितने भी यूट्यूब पर और यहाँ आशिकान रसूल मौजूद हैं, सबके हक़ में ये दुआ मुस्तजाब हो। एक और सवाल है, साहिल कह रहे हैं कि मेरी अम्मी के लिए दुआ फरमा दें, इन्हें कैंसर है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक शाहिद भाई की अम्मी जान को शिफा कुल्ली अता फरमाए। दस्तगीर अहमद भाई हैं, कह रहे हैं कि ससुराल में भी बहुत मसाइल का सामना था, अपने घर में भी बड़े मसाइल थे, तो मैंने अपना घर दूर ले लिया है, तो क्या मैंने ये सही किया है? मैं कैसे ओके कर दूं इसको, जब तक मुझे पता ही नहीं कि क्या मसाइल थे, क्या झगड़े थे। ऐसा तो नहीं माँ बाप पर जुल्म हो गया हो, कि माँ बाप के हक़ भी अपनी जगह पर मुसल्लम, और ज़ाहिर ज़ौजा के हुकूक भी अपनी जगह पर है। तो इसलिए एक यूट्यूब पर सवाल आ जाए, इसका जवाब तो देना दर है, वो रिस्की होता है। एक बार चुटकुला बताऊँ, मुझे एक इस्लामी भाई आए, ग़ालिबन शेव्ड थे, बोला मुझे तीसरी करनी है, 2 तो है मेरे पास, मुझे इजाज़त है? तो मैंने कहा मेरे कंधे बहुत कमज़ोर हैं। तो हंसता हुआ चला गया। तो यानी मतलब ये कि 2 तो कर लिए, घर में जो कुछ हंगामा होगा, अब जंग अजीम छिड़ने के लिए मुर्शिद की इजाज़त मिल गई है, तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। तब ये समझे हिकमत अमली का मौका होता है कि इसमें आदमी बहुत मोहतात रहे। अब है तो एक के साथ 4 एक वक्त में जायज़ हैं, लेकिन हालात कैसे हैं? दूसरी की भी इजाज़त कोई मांगे तो उसको नहीं देता हूँ। एक को मुबारकबाद दी थी एक बार मैंने, दूसरी की इत्तिफाक से, तो फिर जो मैंने सुना ना इसके बारे में, मैंने कान पकड़ लिया, तजुर्बा हो गया मुझे कि कोई अगर दूसरी करे तो मुबारकबाद भी ना दी जाए। तो है ऐसे हालात हैं, मुआशरा ऐसा हो गया। अल्लाह पाक इनके साथ आफियत का मामला करे, और माँ बाप के हुकूक और ज़ौजा के हुकूक, ये सब की इनको पासदारी नसीब फरमाए। हुजूर एक सवाल है कि साहिल कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बयान करें कि सब लोग नमाजी बन जाएं। हाँ हाँ, कोशिश तो होती है, और शायद दावत इस्लामी के कोशिश से लाखों, कह सकते हैं लाखों लाख बेनमाजी नमाजी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फैज़ान नमाज एक किताब भी मकतबतुल मदीना ने शाया की है, ज़ख़ीम किताब है माशाअल्लाह, और मस्जिदों में चौक दर्स में इधर उधर पढ़ पढ़ के ये सुनाने की भी तरकीबें होती हैं इसकी। तो मस्जिद बरो तहरीक दावत इस्लामी का समझो कि एक नाम ये भी है, मस्जिद बरो तहरीक। नाजिम बाबर भाई हैं, कह रहे हैं कि प्यारे मुर्शिद औलाद नरीना की दुआ फरमा दें, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां तो हैं मेरी। अल्लाह पाक औलाद नरीना आफ़ियत के साथ अता फरमाए, और आफ़ियत वाली अता फरमाए। यूट्यूब पर सवाल है, कह रहे हैं कि सच्ची तौबा की तौफीक कैसे मिले? मिजाज ऐसा हो गया, या तो नेकियां होती हैं या कुछ भी नहीं। कोशिश करता रहे, अल्लाह पाक तौबतुन नसूख नसीब फरमाए, हम सभी को नसीब फरमाए। कोशिश ना छोड़े, चाहे मतलब 1000 बार गुनाह तौबा करे और तौबा टूटे, अल्लाह ना करे, और तौबा करते वक्त ये फाइनल डिसीज़न हो कि मैंने अब गुनाह करना नहीं है, वरना तो दिल में ही वो पहले ही से खटका मौजूद है कि मैं बच तो नहीं सकूँगा, ये कर तो लूँगा, मैं करना तो पड़ेगा, तो ये तौबा नहीं है। फिर
معین مجید الرحمان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکم وعلیکم السلام، میری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ آمین اللہم نعمت اللہ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے علم میں نفع مند علم کی دعا فرما دیں حضور۔ آمین آمین۔ محمد ثقلین بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوکری کی تلاش میں ہوں، مکے یا مدینے میں کوئی نوکری مل جائے، دعا فرما دیں۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائی۔ آپ نے ثقلین کے ساتھ جو لفظ محمد لیا، یہ پتہ نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کہ ایک معنی تو اس کے نا جنات اور انسان، تو لفظ محمد اس نام کے ساتھ آتا ہے، آنا چاہیے جو بعد میں جو لفظ آیا نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ سائل کہہ رہے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں، طریقہ بتا دیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ دعائیں تو دیکھو نا، قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، تو یوں ہر مسلمان کی دعا قبول ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہے۔ یہ قبولیت کا اپنا اپنا یعنی کہ یوں سمجھیے کہ موقع موقع کا فیضان ہے۔ کسی کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، کسی کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ آنے والی مصیبت اس کی برکت سے ٹل گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہم گزرنے والے تھے اور ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ہمارا رک گئے، ہم تو گھر پہنچ گئے عافیت کے ساتھ، ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن دعا نہ کرتے تو یہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ یا پھر یہ کہ آخرت میں وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور جب ان ناقبول ہونے والی دعاؤں کو، جب دعاؤں کا اجر دیکھے گا بندہ قیامت کے دن، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اتنا سارا ثواب مل جاتا۔ تو یوں اللہ پاک پر بھروسہ رکھے، بالکل اعتماد رکھے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، کہ جلدی نہ مچائے، جلدی مچانا یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ الحمدللہ لائف کا پروگرام ابھی ہمارا جاری و ساری ہے، اور کافی لوگ ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے جوائن کر لیا ہے وہ امیر اہل سنت کا پیج جو ہے وہ فالو بھی کر لیں، جو چینل پر دیکھ رہے ہیں تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنے جو اس کو آپ شیئر بھی کریں، واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک چلائیں، اپنے پیجز پر اس کو شیئر کریں، گروپ میں اس کا لنک چلائیں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت، اگر اچھی نیت ہوگی تو نیکی کی دعوت عام کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ کافی لوگ اور آپ کی وجہ سے جوائن ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پیج کے اوپر قرآن و سنت کی باتیں، الحمدللہ امیر اہل سنت کے کلپس، مدنی مذاکرے کے کلپس، بیانات کے کلپس وغیرہ اس پر اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو آپ انشاءاللہ اس سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ حضور مزمل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ پر خصوصی کرم فرمائے، میں کچھ مسائل میں گرفتار ہوں، یہ کہہ رہے اللہ ہیں، مسائل حل فرمائے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بہت سنتا ہوں، کیونکہ آپ کا مشن جو ہے بڑا وہ معتدل ہے، اور جہالت کی جھوٹی ضعیف باتوں سے الحمدللہ پاک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فہد قادری بھائی ہیں، یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، پشاور سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری والدین کے لیے اور میری بے حساب بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہم آمین، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ حضور موت قریب آنے کی کچھ نشانیاں ہیں تو ہمیں ارشاد فرمائیں، تاکہ ہم جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں تو تیاری میں لگ جائیں۔ ہاں، موت قریب آنے کی نشانی دیکھنی ہو نا، مجھے دیکھ لے، کالے بال میرے پہلے تھے، اب سفید ہیں، تو کالے بال کے بعد سفید بال آنا یہ بھی ایک موت کا میسنجر ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ کوئی خوف خدا والا بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا تھا، اور اس کو دیکھ کر یہ موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ ایک بار جب صبح آئینے میں دیکھا تو اس کی داڑھی میں ایک سفید بال تھا، اس نے کہا اب تابوت ہٹا لو، اب میں یہ اپنا سفید بال دیکھ کر موت کو یاد کرتا رہوں گا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے۔ بیماریاں یہ سب کے سب موت کا میسنجر ہیں، اگر آدمی سمجھنا چاہے تو، کہ اگر براہ راست اگر اچانک موت اگر نہیں بھی آتی، اگر چاہتی ہے نہیں بھی آتی،
تب بھی بیمار تو ہم آدمی اچانک ہو جاتا ہے، اچانک ایسی خوفناک بیماریاں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں کہ انسان مطلب اوسان خطا کر ہو جاتے ہیں اس کے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو موت تو ہر وقت یاد رہنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے یہاں تک کہ ارشاد فرماتے کہ منہ میں میں نوالا لیتا ہوں تو اتار پاؤں گا یا نہیں اس کا مجھے یقین نہیں ہوتا، میں سانس لیتا ہوں تو نکال پاؤں گا یا نہیں اس کا یقین نہیں ہوتا. اس طرح کے مضامین حدیثوں میں موجود ہیں. تو ہر وقت یعنی کہ موت تو بالکل یعنی کہ لٹک رہی ہے نا، تلوار بولتے ہیں، لٹک رہی ہے دھاگے میں بندھی ہوئی، تو وہ لٹک رہی ہے. کب بھی آئیے، زلزلہ آ جاتا ہے، آدمی کتنا ہی صحت مند اور اپنی باڈی بلڈنگ کرے اور اپنی صحت بنائے، زلزلے کے جھٹکے میں نہ جانے کتنے سو جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ آتا ہے، بس کلٹی ہو جاتی ہے، یہ دہشت گردیاں، بم بلاسٹ، کیسی کسی اب اموات کی صورتیں ہو گئی ہیں کہ اس میں آدمی بیمار صحت مند کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے. اللہ ایمان سلامت رکھے اور مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. حضور یہ تو ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثریت جو ہے وہ بوڑھی ہو کر مرتی ہے یا 40 سال کے بعد مرتی ہے، تو نوجوان بولتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے. یہ اکثریت کا لفظ آپ کو واپس لینا چاہیے، اس پر غور کرنا پڑے گا لے کہ لیا حضور. فی الحال اکثریت مر رہی ہے. نہیں، آپ محلے میں سروے کر لیں کتنے بوڑھے ملیں گے آپ کو، آپ کے گھر میں کتنے بوڑھے ہیں. ارے بوڑھے کہاں ہیں یار، وہ آج کل تو نوجوان ٹھکا ٹک مر رہے ہیں، یا ڈیڑھ عمر کے. آپ اسپتال کا ایک پھیرا لگا لیں، اس میں بھی آپ کو ایک تعداد ملے گی نوجوانوں کی یا ڈیڑھ عمر کی. بوڑھے کم، بڑھاپے تک تو کوئی پہنچ گیا تو خوش نصیب ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچا کر وہ موت سے نکل آیا. لیکن بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، موت تو آئے گی. البتہ اس امت کی عمر ایوریج 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور 60 سال جو ہے یہ پورا بڑھاپا ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. محمد زہیب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں کہ جناب دعاؤں کی درخواست ہے میری والدہ کے لیے. اللہ کرم فرمائے ان کے امی جان کو. عالم رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کی طبیعت خراب ہے، دعاؤں سے نواز دیں. اللہ پاک عالم رضا کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، ان کی بہن بہن کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اصل ہمارے یہاں عالم نام رکھا جاتا ہے، انہوں نے عالم تو کبھی سنا نہیں ہے نام، ہے نا، عالم رکھا جاتا ہے. انہوں نے عالم ہی لکھا ہوا. اچھا چلو تو عالم رکھا ہوگا. طلحہ خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والد محترم کا کل پاؤں کی انگلی کا آپریشن ہے، اللہ پاک والد کے لیے بھی دعا فرمائیں، والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دونوں کو شوگر کا مرض ہے. اللہ پاک صحت عطا فرمائے. احمد رضا اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا مرشدی دعا فرمائیں، اللہ کریم میری اور میرے اہل خانہ کی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہم آمین. ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو جائے. محمد رعوف اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے حضور درس نظامی کر رہا ہوں، استقامت کے ساتھ کرتا رہوں. آمین آمین. اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ایک اور سوال ہے آپ کی بارگاہ میں، کہہ رہے ہیں کہ دعا بھی کیجئے، اور میرا یہ سوال ہے کہ سیدھی آنکھ کیوں پھڑکتی ہے؟ وہ عوام تو بہرحال اس میں تو لیتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑ کے تو یوں، الٹی آنکھ پھڑ کے تو یوں، لیکن پھڑکنے کا سبب تو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اتفاق ہو وہ پھڑک جاتی ہو. لوگ کہتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑکے تو اچھا ہوگا، الٹی پھڑکے تو برا ہوگا. بدشگونی تو اسلام میں منع ہے، جائز نہیں ہے. سیدھی آنکھ پھڑکے تو پھر اچھا لے سکتے ہیں. اچھا شگون نہیں ہے، لیکن کچھ اس میں کیا مطلب حکمت ہے پتہ نہیں ہے مجھے. یا اچھا شگون بھی لے پھڑکنے سے تو کیا اس کا کوئی تو لوجک تو ہو نا کہ اچھا شگون بھی کیوں اس میں. جیسے صبح کوئی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی
تو یہ اچھا شگون آدمی لے سکتا ہے کہ وہ نیک بندے سے ملاقات ہوئی. اب آنکھ پھڑکنا، واٹ از دس؟ اللہ بہتر جانے. صحیح. حضور بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ نماز میں پائنچے فولڈ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں کف ثوب سے منع فرمایا نماز میں، یعنی کپڑا لوٹنا، فولڈ کرنا. تو یہ پائنچے فولڈ کرتے ہیں، تو نیچے سے پائنچے فولڈ کریں یا اوپر سے فولڈ کریں، تو یہ نماز اس سے مکروہ تحریم ہوتی ہے. نماز سے پہلے بعض اوقات تو آواز بھی میں نے دیکھا ہے لگتی ہے کہ پائنچے فولڈ کر لو، اوپر کر لو، اس طرح. تو اگر کھینچ کر اوپر کی تو ٹھیک ہے، فولڈ نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کی معلومات کی کمی ہے. البتہ نیچے پائنچے ہونا یہ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے. وہ اوپر ہونا، ٹخنوں سے اوپر ہونا مرد کے پائنچے، یہ سنت ہے. عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان کا تو ٹخنا چھپا ہوا ہو. اور نماز میں اگر ہے بھی نیچے تو اس سے نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، ناپسندیدہ ہے. اور اگر تکبر کی نیت سے ہے نیچے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ناجائز و گناہ ہے. حضور ایک ٹرینڈنگ سوال ہے، آج کل اس کا بہت چرچا ہے، ہر دوسرا بندہ اس پر بات کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا مشکل ہو گیا ہے، غریب پس گیا ہے، غریب کس طرح گزارا کرے. تو حضور اس مہنگائی کی صورتحال میں کچھ ٹپس دیں، کچھ بتائیں کہ کس طرح غریب آدمی نے گزارا کرنا ہے، اس مہنگائی کا مقابلہ کس طرح کریں. بزرگوں کا پڑھا ہے کہ مطلب مہنگائی کا وہ حل یہ بتاتے ہیں کہ خریدنا چھوڑ دو، جو جو چیز مہنگی ہے اس کو خریدنا چھوڑ دو، آپ ہی سستی ہو جائے گی. اب ہمارے یہاں اخراجات زیادہ ہیں، ہم خود مطلب اسراف زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ کھانا پھینک رہے. کپڑے جب تک پیوند نہ لگ جائے کپڑے کو پرانا نہ سمجھو. لیکن جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، بلکہ متوسط بھی سے ملیں گے کہ بس وہ تھوڑا کپڑا بس چند بار پہن لیا، اب خلاص وہ نہیں پہنیں گے. ان کی پوزیشن میں فرق آتا ہے. تو اب اتنا مطلب حساب کتاب ایسا کر لیا گیا ہے، اور عورتیں تو پھر 2 قدم آ گئی ہیں اس معاملے میں. تو یہ مہنگائی ہے جو بھی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. ورنہ پاکستان پھر بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں نے نوٹ کیا ہے کہ سستا، اور کراچی سستا ہے، باہر نکلیں تو پتہ چلتا ہے. تاہم مہنگائی کا سبھی رونا روتے ہیں، تو ہے تو مہنگائی، تو مہنگائی بھی ہے، تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے. میں آدھا دن 4 آنے میں نوکری کی ہے، میں نے پورا دن 8 آنے، یعنی کہ 8 آنے میں نے آدھا روپیہ. تو اس وقت چیزیں سستی تھی، گوشت 1.25 روپے 1.5 روپے کا کلو ملتا تھا، اور کلو بھی نہیں تھا اس وقت، سیر بولتے تھے. سیر اور کلو میں تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح سبزیاں اور ہر چیز ان دنوں. اچھا ان دنوں بھی میں یہی سنتا تھا کہ اب تو یہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. پہلے تو 1 آنے میں اور آدھے آنے میں اتنا ہو جاتا تو ملتا تھا. ان دنوں بھی وہ بولتے تھے بہت مہنگائی ہو گئی ہے. ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب میں چھوٹا تھا. تو یہ کہ ہمارا یہ حالت بس یہی ہے کہ مطلب مہنگائی کا رونا روتے ہیں. اپنا اگر خود کفایت شعاری اپنا لی جائے تو شاید مہنگائی کا مقابلہ آسان ہو جائے. حضور ضرورتیں چاہے کم کریں نہ کریں، کفایت شعاری اپنائیں نہ اپنائیں. ایک سوال اس کے فوراً بعد ہی اگر گفتگو ہوتی ہے تو مولوی حضرات سے، علماء سے، یا جو وظائف جانتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور امیر ہونے کا وظیفہ بتا دیں. تو آپ بھی کوئی امیر ہونے کا وظیفہ بتا دیں. اصل میں امیر ہونے کے فیور میں نہیں ہوا. ایک امیر تھا، بہت امیر کبیر، قارون. اس کا جو انجام ہوا نا کہ اب تک وہ اس کی دولت جو ہے نا اس کے سر پر بوجھ، وہ زمین میں دفا جا رہا ہے. تو میں نے بولا میں بڑا امیر و کبیر ہوں. کیوں؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. یعنی سرمایہ دار ہونا، مالدار ہونا، یہ میرے نزدیک، یہ میری دیکھو اپنی بات ہے، مطلب بولتے ہیں نا جمہوریت ہے، تو میری اپنی سوچ ہے کہ مالدار ہونا اچھا نہیں ہے. حاسد بڑھ جاتے ہیں، دشمنیاں لگ جاتی ہیں،
بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور بیماریاں کیسے؟ دیکھو بھائی نوکر خدام یہ کام کر رہے ہوتے، سیٹ صاحب یوں بیٹھے ہوتے گدی پہ، پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتا ہے، معدہ تباہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، وہ مسائل ہی مسائل بیچارے بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مزدور ہوگا نا اس کی صحت اچھی ہوگی مالدار کے مقابلے میں. یعنی اتفاق سے جس سے ہم نے لیا نا یہ اپنے فیضان مدینہ کا پلاٹ، وہ بیچارے معذور تھے، ویل چیئر پہ آنا جانا تھا، اور شاید ان کا بھی شیئر تھا، کچھ مختلف چند پارٹیوں کا یہ پلاٹ ہوگا. تو ان سے یہ آئے تھے فیضان مدینہ، میں بھی تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی. تو میں ان کو دیکھا، میں نے کہا اور اس وقت کے 2.25 کروڑ تو اب کے سوچ 2.25 ارب، یہ ان میں سے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا الا ماشاء اللہ وہ یہ پیدا ہو گئے ہوں گے تو چڈیاں پہن کر گلی میں پھدکتے ہوں گے. سر آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہوں گے، اتنی پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے معذور تھے پاؤں سے، تو وہ ویل چیئر پر. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یوں نہیں لگتا ہوگا کہ میں ملازم ہوتا، میں مزدور ہوتا، اور مطلب یہ ساری جائیدادیں اور یہ مال میرے پاس نہ ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مزدور کی کیفیت اچھی ہے یہ آپ کی دولت اور معذوری؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. میں نے کہا وہ ہے نا کہ وہ تندرستی 1000 نعمت ہے. یہ ایک میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ مطلب تو یوں مطلب لوگ دولت کے پیچھے خواہ بھاگتے ہیں. ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے کتنی کوشش کی. یعنی نماز جب ہم مسجدوں میں اپنے لڑکپن کی بات کرتا ہوں، وہ نماز کے بعد، کیونکہ اب تو ایک عرصہ ہوا مسجدوں میں نماز کے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے، تو فریم میں لگی رہتی ہیں. تو اس میں روزی میں برکت کا بھی ایک وظیفہ تھا ہمارے محلے کی مسجد میں، یا اللہ یا احد اس طرح شروع ہوتا تھا. تو نماز کے بعد کچھ لوگ اس کو فریم کو پڑھتے تھے. تو یوں مطلب روزی میں برکت کی سب کو فکر ہے. اگر آپ وظیفہ لگا دو نیکیوں میں برکت کا، پھر شاید شرم آئے گی لگانے والے کو کہ یار یہ نہیں لگاتے تو صحیح تھا. ان کو پیسے ہی چاہیے قوم کو، نیکیوں میں برکت کی کہاں پڑی ہے؟ دنیا میں سکھ سب تلاش کر رہے ہیں، قبر کے سکھ کی کس کو پڑی ہے؟ دنیا میں اچھا پڑوس، بھائی اچھا ہم میمن ہیں نا یار، میمنوں کے علاقے میں مکان لینا، یہ اردو والے اچھے نہیں تو پنجابی اچھے نہیں، اس طرح کی ایک ذہنیت ہے. ٹھیک ہے نا، تعصب. تو پڑوس اچھا چاہیے اپنے کو اور یہ سب چاہیے. حالانکہ حدیث پاک میں کہ اپنے مردے کو اچھے پڑوس میں دفن کرو، ہے نا، یہ مفہوم مضمون حدیث شریف میں. کہ اب اس کے لیے کس نے غور کیا؟ یہ تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، بکی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا پڑوس مل جائے، کہ وہاں 10,000 صحابہ کم و بیش آرام فرمائے جنت البقیع میں. یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہم کو کہ جنت البقیع کی دعا کرتے ہیں کہ روح زمین کا سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے. اور ان کی خوش نصیبی اہل بقیع کی یہ ہے کہ جب حشر ہوگا، حشر مانے اٹھنا، جب حشر ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی، تو جب یہ حشر ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اپنے مزار پر انوار سے سب سے پہلے نکلیں گے، پہلے برآمد ہوں گے. سیدھے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر، سیدھے ہاتھ کی، اور الٹے ہاتھ کی، یعنی الٹا نہیں معاذ اللہ، سیدھے ہاتھ کی طرف، اور لیفٹ ہاتھ میں، کیونکہ وہ الٹے کے معنی پھر اچھے نہیں ہے نا بعض. تو بہرحال یہ کہ رائٹ سائڈ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور لیفٹ سائڈ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس طرح یہ برآمد ہوں گے. اور پھر جنت البقیع والے جو ہیں یہ اٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میدان قیامت اس طرح وہ چلیں گے. تو قابل رشک ہے جنت البقیع میں، جو قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. تو یوں مطلب اس قبرستان کی تمنا نہیں کرتے، پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو کہ قبر میں بھی اچھا پڑوس وہ ڈال دیتے ہیں جدھر موقع ملتا ہے.
اللہ کا قبرستان قریب ہو تو ہم جا سکیں، چلو یہ بھی اچھی بات ہے، خاندان میں اپنے دفن کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، اپنے برادری میں کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک اچھا پڑوس کا ذہن نہیں ہے، اولیاء کرام کا پڑوس ہونا چاہیے قبرستان میں بھی۔ اور جو سمجھدار ہے وہ آپ دیکھو مزارت اولیاء کے ارد گرد بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، وہ دفن کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا یہ واقعہ، ارشاد فرمایا ہے ملفوظات میں، اور یہ شرح الصدور میں بھی اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی قبر کھل گئی، نمی آ گئی، بارش ہوئی ہوگی، نمی آ گئی، قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس پر 2 شاخیں لپٹی ہیں اور 2 پھول اس کے نتنوں میں ناک کے خوشبو پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا کہ وہ یہاں نمی ہے، کہیں اور سوکھی جگہ پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ اٹھا کر لے کے چلے، اور جب وہاں قبر میں رکھا تو وہی شاخیں سانپ بن گئی اور پھول سانپ کے منہ بن گئے، اور وہ نوچنے لگے، بمبوڑنے لگے اس کو۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ ہوا کیا؟ تو اتنے میں کوئی صاحب دل نکلے جو سمجھدار تھے، بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس مردے کی خیریت چاہتے ہو نا، تو وہاں کیچڑ جو ہے نمی، اسی میں اس کو چھوڑ دو۔ تو وہاں جا کر انہوں نے اٹھایا اور رکھا، تو پھر وہ شاخیں اور پھول۔ تو بات یہ تھی کہ ایک ولی اللہ وہاں مدفون تھے، تو ان کی برکت سے وہ بتایا گیا، وہ بزرگ نے بتایا کہ یہ سانپ بھی ہیں جو پھول نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس ولی اللہ جو یہاں آرام فرمائے، ان کی برکت سے وہ سانپ پھول بن گئے۔ یہ اچھا پڑوس۔ اب یہ ضرور تھوڑی کہ پورا وہ زوردار مزار ہو، عرس ہو رہا ہو، اور ہزاروں لاکھوں کی حاضریاں، یعنی وہی ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی ولی ہے، نہیں، بے شمار اولیاء کرام ایسے ہوتے جن کی ولایت کا خود ولی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ولی، میں ولی ہوں، یہ نہیں پتہ ہوتا، اور ہوتے ولی ہیں، تو ان کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کافی میسیجز کر رہے ہیں مسلسل۔ ایک بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، میرے لیے اچھے وسائل پیدا ہو جائیں۔ آمین۔ عبد المجید قادری بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جو بڑے افراد ہیں تقریباً تمام ہی کو شوگر ہو گئی ہے، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ کاشی جی ہیں کہہ رہے ہیں کہ باپا سے عرض ہے کہ ظاہری اور باطنی امراض سے شفا پاؤں، گناہوں سے بچنے میں استقامت ملے، دعا فرما دیجیے۔ اللہم آمین۔ یا ایک اور ناظر ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا مرشدی میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت اور چل مدینہ کی دعا فرمائیں۔ آمین۔ اظہر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آمین۔ مظفر چغتائی بھائی ہیں کہ مرشد کریم دعا فرمائے گناہوں کی بیماری سے نجات مل جائے۔ اللہم آمین، ہم سبھی کو نجات ملے۔ کامران شاہ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ والدین کے لیے اور میرے لیے دعا فرمائیں، میں بھی بیمار ہوں اور بہت مشکلات کا شکار ہوں۔ اللہ پاک کامران کو بھی اور سب گھر کے افراد کو صحتوں، راحتوں، عافیتوں سے مشرف فرمائے۔ محمد افضل رفیق باجوہ اتاری بھائی ہیں لاہور سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی پاکستان سے باہر ہے، بیمار ہے، دعا فرمائیں عافیت و صحت نصیب ہو، خیریت سے گھر آ جائے۔ آمین آمین، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ عبید صدیقی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان میرے والدین میرے چاچو جان کے لیے صحتیابی کی دعا فرمائیں، اور میری بہن اور چاچو کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ یوٹیوب پر ایک سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے جو بول نہیں سکتا، 5 سال کی عمر ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا لیکن کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اچھا بولے۔ حسنین دل بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ باپا جانی میرے مرحوم والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک حسنین بھائی کے مرحوم والدین کو، خود حسنین بھائی کو بھی بے حساب بخشے۔ محمد افکار احمد اتاری مانسہرہ سے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے بازو میں شدید درد ہے اور والدہ محترمہ کو اکثر خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، دعا فرمائیں۔ اللہ پاک دونوں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ ایک ناظر ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کے کیا فائدے ہیں؟ فائدے تو بہت ہیں۔ ایک تو وہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے
عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، صالحین میں ہر صالح یعنی نیک بندہ ولی نہیں ہوتا، ولی کی تو شان پھر اس سے بلند ہے، تو اولیاء کرام کی پھر کیا شان ہوگی؟ اور جب صالحین کے تذکرے پر رحمت کے نزول کی تو پھر خود صالحین کا اگر کسی کو قرب مل جائے تو اس کی کیا شان، پھر خود صالح بندہ ہو اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ تو اولیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے، اچھوں سے محبت کرنے کا تو قرآن کریم نے حکم بھی دیا نا، وہ اپنے کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء کرام ظاہر سچے ہی ہوتے ہیں، ولیوں جو جھوٹ بولے ولی کیسے ہوگا؟ تو ولیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ولیوں سے محبت ہوگی تو اٹھیں گے بھی ولیوں کے ساتھ، الحمدللہ۔ حضور میسیجز کافی سارے ہمارے پاس آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میسیجز کمنٹ موجود ہیں، اور پروگرام کا ٹائم مختصر ہے، تو سب کے لیے ایک اجتماعی دعا بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پر ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں گے۔ دعا فرما دیں سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ اس وقت جتنے بھی دعا میں شریک ہیں تمام عاشقان رسول کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ان کی بیماریاں دور ہوں، بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور ہوں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، جو رشتے کے طلبگار ہیں انہیں نیک رشتے ملے، الہ العالمین جو پریشان حالیں وہ خوشحال ہوں، مصیبتیں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، الہ العالمین سب کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب فرما، ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا، یہ سعادت بار بار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن مقامات پر گرمیاں شدید ہیں اور قحط سالی ہے، پانی کی کمی ہے، برسات نہیں ہو رہی، الہ العالمین خشک سالی ختم ہو جائے، بارشوں رحمت بھری بارشیں عطا ہو جائیں۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی، یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی
پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ایک تو حاضرین سے عرض ہے کہ کچھ اس طرح بھائی ایسے ہیں. اچھا اب وہ